السلام علیکم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن شروع ہو چکا ہے اور موجودہ حالات میں ہمارا ووٹ ڈالنا کتنا ضروری ہے۔ کیوں ہم ووٹ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ اسلام میں ووٹ ڈالنے کی کیا حیثیت ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ اب حدیث بھی سنیے۔ حضرت زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ بہترین گواہ وہ شخص ہے جو اپنی گواہی کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ادا کرے۔ میرے بھائیوں، ووٹ ایک گواہی ہے۔ ووٹ نہیں دے کر یقیناً گواہی کو چھپانا ہوگا، اور اللہ نے کہا ہے کہ گواہی چھپایا مت کرو، کہ گواہی چھپاؤ مت، اگر چھپاؤ گے تو گنہگار ہوگے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گواہی وہ ہے جو کسی کے مطالبے سے پہلے کی جائے۔ اور آج تم سے، ہم سے اور سب ہندوستانیوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ووٹ ڈالو، گواہی دو کہ فلاں تمہارے لیے صحیح ہے یا نہیں، ملک کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ اور ہاں، گواہی سچی دینا چاہیے۔ ووٹ صحیح انسان کو مقرر کرنے کے لیے دیا جانا چاہیے، اس انسان کو جو ملک کو برباد ہونے سے بچانے کی کوشش کرے، اس انسان کو جو ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کا وعدہ کرے، اس کو ووٹ دو۔ اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو جوڑو، جمع کرو اور بتلاؤ کہ ووٹ دینا کتنا ضروری ہے۔ اگر ووٹ نہیں دو گے تو ملک کو برباد کرنے میں، ملک کو خسارے کی طرف بڑھانے میں اور گنہگار لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ ووٹ ہماری ذمہ داری ہے، دینداری کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں اور خواتین و حضرات، ووٹ کی اہمیت کو سمجھو، ووٹ ڈالو، اور جن کو ووٹ کیسے ڈالنا ہے پتہ ہی نہیں، ان کی رہنمائی کرو اور انتہائی سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ استعمال کرو۔ پیسے لے کر ووٹ ڈالنے سے بچو، کیونکہ یہ ناجائز کام ہے، اس لیے کہ گواہی تو ہمارا فریضہ ہے، اس کو ہم رقم لے کر کیسے بیچ سکتے ہیں؟ لہٰذا اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور پھر ایک بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھو۔ ایک دن دور کا سفر کرنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ووٹ سے نہ روکو، چاہے تم ہندوستان کے کسی علاقے میں بھی کام کر رہے ہو، جہاں تمہارا ووٹ کے لیے نام ہے وہاں جاؤ۔ تھوڑے سے پیسے خرچ ہوں گے، تھوڑی سی دقت ہوگی، لیکن تم واپس آ کر اپنے علاقے میں ووٹ دو گے، یقیناً اللہ تم کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور اگر تم ووٹ ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تم گنہگار ثابت ہوگے۔ اور آخر میں ان کاموں کو بھی جان لیجئے جن کے بارے میں جمعیت علماء نے ذکر کیا ہے کہ ووٹنگ کے دن ان 10 کاموں کا اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے۔ نمبر 1، ووٹنگ کا دن سارا کا سارا ووٹنگ کی محنت کے لیے فارغ کریں۔ نمبر 2، جلد سے جلد اپنا ووٹ ڈالنے کی فکر کریں۔ نمبر 3، ای وی ایم مشین کے بٹن کو صرف ہلکے سے دبا کر نہ چھوڑیں، بلکہ کم از کم 5 سے 6 سیکنڈ بٹن دبا کر رکھیں۔ نمبر 4، ووٹنگ کے جو سلپ آپ کو دی جائے گی اس کو سنبھال کر رکھیں۔ نمبر 5، اپنے اور خاندان کے لوگوں کی ووٹ ڈالنے میں مدد کریں۔ نمبر 6، اپنے ووٹ سے فارغ ہونے کے بعد محلے کے کم از کم 10 افراد کی ووٹ ڈالنے میں مدد کریں۔ نمبر 7، رشتہ داروں اور محلے والوں میں جو بیمار اور معذور ہوں ان کے واسطے پولنگ بوتھ پہنچنے کے لیے گاڑی کا نظم کریں۔ نمبر 8، دور دراز اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے فون کر کے معلوم کریں کہ وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے یا نہیں، اپنا ووٹ ڈالے یا نہیں۔ نمبر 9، دن بھر وقفے سے پولنگ بوتھ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیتے رہیں۔ اور سب سے اہم بات نمبر 10، صرف اپنے ووٹ پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور نتیجہ آنے تک اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ ایک اضافی بات میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، حالانکہ ناچیز کے پاس اتنا کچھ علم نہیں ہے، لیکن بات دل میں آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ حضرات ووٹ ڈال رہے ہوں تو یقین کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بٹن دبائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے ہمارا ایک ایک ووٹ بہترین تبدیلی لانے میں کارآمد ثابت ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہاں، جاتے جاتے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔